الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأراليل ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر شفاعتہم ومنکر زیارتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت به اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا الحسین فاعرفوا صلوات پڑھے محمد وعلی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جب ہم نہیں تھے یہ مجلسیں جب بھی تھیں اور جب ہم نہیں رہیں گے یہ مجلسیں پھر بھی ہوں گی اس بات سے کم از کم یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں ہم ان مجلسوں کی وجہ سے ہیں پہلا بیان اور اس تمام کی تمام گفتگو جتنے دن بھی ہم آپ حضرات سے کریں گے بس عنوان یہی ہوگا کہ حسین کون ہے صلوات پڑھیں محمد وعلی ذرا سا اگر سامنے آ کے بیٹھ جایا کریں تو احسانات میں اضافے ہوں ذرا سا نزدیک آ جائیے مجلس کسی صورت بن جائے صلوات پڑھیں محمد وعلی سرکار ختمی مرتبت باعث تخلیق
کائنات باعث تخلیق کائنات حضور اب ذرا سا اگر تمام تر تکلفات پورے ہو گئے ہوں تو میں بات شروع کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات. لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا آسمان نہ بناتا. اگر رسول کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز بھی نہ بنائی جاتی. میں گزارش کروں آپ حضرات سے کہ جس کو جہاں آنا ہے بے شک وہ آ کے بیٹھ جائے گا میرے سرکار، بس ذرا سا آپ مجھے سن لیں، بس احسانات میں اضافے ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی. چونکہ باڈی لینگویج بھی ایک چیز ہے کہ جو دماغ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ہاں یہ اسی لیے جو ہے وہ یہ مجلس سید الشہداء ہے، اس میں پوری طریقے سے ڈسپلن کا خیال رکھنا واجب کیا اوجب ہے، چونکہ یہاں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ہماری ایک ایک نقل و حرکت کو امام حسین عرش یمین سے دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں تو سرکار ختم مرتبت جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جس کی وجہ سے ساری زمین بنائی گئی، آسمان بنائے گئے، ساری چیزیں خلق کی گئیں، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بھیجا. کیا اللہ نے خود کہا کہ کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. جو مخلوق خلق ہوئی تمام تر مفسرین نے اس مخلوق کا نام محمد بتایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بتایا. تو وہ رسول مقبول کے جسے اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بنایا تھا، اپنے تعارف کے لیے بھیجا تھا، توجہ، اپنے تعارف کے لیے خلق کیا تھا، وہ اپنے نواسے کو اپنے دوش پہ بٹھانے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہے کہ ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے اسے پہچانو. یعنی اللہ نے بھیجا تو اپنے تعارف کے لیے تھا، یہ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا تعارف ہی در حقیقت اس کا تعارف ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. حسین کا تعارف در حقیقت اس کا تعارف ہے. تو یہ مجلس جو ہے یہ کتنی جگہ آج الحمدللہ مجلسیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے مجلس میں اتنا کسی چیز میں نہ کوئی خرچ کر سکا ہے، نہ کسی کی اوقات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک آپ سے بالکل سامنے کی بات کہہ دوں، میرے سامنے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عاشورے کے دن، منصور بھائی عاشورے کے دن 1 گھنٹے کا بیورا دے رہا ہوں، صرف 1 گھنٹے کا، پوری دنیا میں جتنی ہماری تعداد ہے نا پوری دنیا میں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کم سے کم دنیا میں 5 کروڑ لوگ خون کا ماتم کرتے ہیں روز عاشور. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ 5 کروڑ لوگ، میں کم سے کم فگر بتا رہا ہوں تاکہ اندھا بھی انکار نہ کر سکے. متوجہ ہیں یا نہیں؟ 5 کروڑ لوگ خون کا ماتم کرتے ہیں، اور 1 یونٹ خون کی قیمت 6500 روپے اس وقت ہے. ہاں کہیں کہیں اس سے زیادہ بھی ہے، بہت بہت زیادہ بھی ہے یا نہیں؟ 5 کروڑ لوگ جو ہے وہ خون کا ماتم کرتے ہیں. اب میں جو ہے وہ صرف 1 گھنٹے کی بات بتا رہا ہوں، روز عاشور پوری دنیا میں. توجہ، 5 کروڑ لوگ خون کا ماتم کرتے ہیں. اب ایک آدمی کم سے کم 1 یونٹ خون نکالتا ہے، تو 5 کروڑ کو 6500 سے ملٹی پلائی کرنے کے بعد
جو نتیجہ نکلے، اتنا خون حسین کے نام پہ بہا کے یہ قوم پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر یار۔ اس متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ سب کا سب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اسی غرض و غایت سے یہ خون بہایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ پورا ایک ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ دنیا ہم سے پوچھے کہ یہ تم خون کیوں بہا رہے ہو۔ متوجہ نہیں ہوا ہے حضرات؟ تاکہ ہم سے پوچھا جائے کہ یہ خون کیوں بہایا جا رہا ہے، تو پھر ہم بتا سکیں یہ خون ہم کیوں بہا رہے ہیں۔ ہم اپنے مولا تیسرے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ خون بہا رہے ہیں۔ بھائی تیسرے امام جب امام حسین ہیں تو پھر دوسرے امام کون ہیں؟ کہا کہ دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اچھا، جب دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں، پوچھنے والا پوچھے گا یا نہیں؟ دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں تو پھر پہلے امام کون ہیں؟ کہا کہ بھائی پہلے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ اچھا بھائی آپ کے یہ امام ہوتے کتنے ہیں؟ کہا کہ بھائی ہمارے امام 12 ہیں، 12 میں سے تیسرے امام حسین ہیں۔ اب ایک ایک امام کے بارے میں جب وہ پوچھے گا تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یوں بھی پوچھے کہ بھئی یہ امام آخر ہوتا کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے، امام کہتے کسے ہیں؟ تو پھر آپ بالکل بتائیے گا کہ بتانا پڑے گا یا نہیں؟ واجب ہو جائے گا یا نہیں آپ کے اوپر بتانا کہ امام وہ ہوتا ہے جو رسول کا حقیقی جانشین ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی ابھی تک بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، ابھی تک ان کے لب مبارک جو ہے وہ درود کے عطر سے معطر نہیں ہو سکے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز۔ ہاں بھائی اس ریسپونس پہ جو ہے 10 مجلس پڑھنا ایک کار دارت۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذریعہ مبارک میرے سامنے، میں نے اپنے بانیہ مجلس سے کہہ دیا تھا، میں نے بھائی ایسا ہے کہ دیکھو میں پڑھ کے دیکھوں گا، پسند آیا تو پڑھوں گا، وگرنہ اگلے دن خدا حافظ کر جاؤں گا میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، باواز بلند۔ تو میں کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پوچھنے والا جب پوچھے گا کہ بھائی امام کسے کہتے ہیں، تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا یا نہیں بتانا کہ بھائی امام وہ ہوتا ہے جو رسول کا حقیقی جانشین ہو، فرضی جانشین نہ ہو، حقیقی جانشین ہو۔ توجہ، تو پھر وہ یہ بھی پوچھے گا کہ جناب یہ بتائیے کہ پھر یہ رسول کون ہوتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا بتانا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اور مخلوق کے درمیان میڈیٹر ہوتا ہے، جو اس کے پیغامات کو ہم تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس تک جا نہیں سکتے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ یہاں تک آ نہیں سکتا، تو اس نے ہمارے اور اپنے درمیان میڈیٹرز بنائے جو اس کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر پوچھنے والا یہ بھی پوچھے گا، کہا بھائی ان میں پہلا کون ہے؟ کہا کہ بھئی پہلا آدم ہے، دوسرا نوح ہے۔ اب سارے کے سارے نبیوں کے تو نام کسے یاد ہیں؟ وہ یہی بتا کے جلدی سے پیچھا چھٹائے گا۔ کہا کہ بھائی 1,24,000 پیغمبر آئے، جس میں سے پہلا آدم ہے، آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پوچھنے والا قبلہ اگر قطعاً دہریہ ہی ہوا تو پھر وہ یہ بھی پوچھے گا کہ بھائی اللہ کون ہے؟ تو بات یہ ماتم سے نکل کے، رونے سے نکل کے اللہ تک پہنچی یا نہیں؟ تعارف ہوا یا نہیں اس کا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ باریک بات، یہ سبب عزاداری اس کے تعارف کا بنی یا نہیں؟ تو عزیزو، اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ھذا الحسین فاعرفوا، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔
مختلف مواقع پہ کہا، اپنے دوست پہ بٹھا کے کہا، نماز کو طول دے کے بتایا ہے یا نہیں، اور باقاعدہ عید کے دن ناقہ بن کے بتایا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ تو یہ حسین کا تعارف کرانا، حسین کا انٹروڈکشن کرانا، حسین کی پہچان کرانا، یہ رسول کی سنت ہے۔ یہ مجلس قبلہ زماں صاحب صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، با اجازت۔ اور یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ اسی غرض سے تو کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکیں کہ حسین کون ہیں، اور اسی لیے قبلہ اس مجلس کے کتنے ثواب آپ حضرات کے سامنے گنواؤں اور اس کی کیا منزلت ہے۔ آپ فرش عزا پہ جلوہ افروز ہیں، اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا۔ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے، یہ آپ کشتی نجات پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کشتی نجات میں آپ سوار ہیں، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، رسول مقبول نے کہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کتنے واقعات سناؤں کہ جو اس مجلس عزا، دیکھیے میرا عنوان یہی ہے قبلہ، کیا عجیب بات ہے خدا کی قسم کہ یہ مجلس سید الشہداء، اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی سن رہا ہے تب بھی وہ مجلس ہے نہ، اگر وہ اکیلا بھی پڑھ رہا ہے وہ تب بھی مجلس ہے، اس لیے کہ دو فرشتے کرام الکاتبین سن رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، کرام الکاتبین سن رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے پروننس ہونے والا ایک ایک حرف جو ہے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ ذرا سا اگر سی سی کیمرہ لگا دیا جائے تو اب جب بھی آدمی کی چال بدل جاتی ہے یا نہیں، یہ دو سی سی کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو دل کی بات بھی جو ہے وہ بالکل نوٹ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیجے ہیں۔ توجہ، یہ موجود ہوتے ہیں، جتنی مجلس کے اندر افراد ہیں نا، یہ سب کے سب جو ہے وہ جتنے بھی ان کو کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر دو فرشتے اور ان کے ساتھ ہیں، تو اتنا بڑا ہجوم ہے یہ مجلس میں فرشتوں کا بھی، اور فرشتے ملائکہ مقربین، حدیث ہے ملائکہ مقربین مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ عنوان ہم نے اسی لیے بنایا ہے، حرمت مجلس عزائے سید الشہداء، اس لیے کہ مجلس کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے ہیں اور ہلاک ہونے کی تیاری پہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا عجیب بات ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بھائی دیکھیں، اب میں بات شروع کر رہا ہوں، توجہ اور پھر توجہ۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، اگر دل کے کانوں سے سن لے گئے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں۔ توجہ، آپ کو آپ کی حیثیت بھی پتہ چل جائے کہ رسول کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ قوم پیدا کرے گا، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سنیے، سرکار نے فرمایا، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی بن ابی طالب۔ جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، آ رہی ہے نا آواز پیچھے تک؟ جو کوئی، رسول فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میرے بیٹے
حسین کی مصیبت پر روئے اور تذکر یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، اور جلس فی مجلس یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، دور دراز سے نہ ملاحظہ فرمائے، آ کے بیٹھے، مجلس میں آ کے بیٹھنا شرط ہے، اور تذکر اور جلس فی مجلس او خدم اہل العزا یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، اگر کسی کے بس میں کچھ بھی نہ ہو تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے۔ یہ دو چار لوگ ہی ہیں بیچارے جن کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق دی ہے اللہ نے، بس اسی پہ صبر کر کے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب اس کی جزا ملے گی نا، جب تو سب ہاتھ پھیلائیں گے، ہے نا، لیکن جب بیٹھے ہوئے ہیں تو حسین کی مجلس کی فضیلت پہ بھی اگر کوئی سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو پھر تو افسوس کی بات تو ہے۔ توجہ، یہ اتنی بڑی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں، یہ میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، نہ یہ جوش خطابت میں بھائی منصور کوئی نقطہ ہے کہ میں کوئی نقطہ بیان کر رہا ہوں یا کوئی مفروضہ ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جس کے کلام پہ شک کرنے والے کو ہاتھ لگا کے پاک کرنا واجب ہے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جی، یہ وہ رسول مقبول، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور کیا عجیب ارشاد ہے کہ من بکا، حسین کی شہادت سے بہت پہلے، حسین کی قبلہ، حسین کی شہادت سے بہت پہلے یہ بات کہی، کیا بات کہی کہ من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے اور تذکر یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، اور جلس فی مجلس یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، اس دعوے کے ساتھ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اگر دل کے کانوں سے سن لے گئے تو اگر اپنے آپ کو ابھی آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھا ہوا نہ دیکھا تو پھر اللہ نے قرار بنایا کیوں ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ حکمت کی بات سمجھ سے بہت دور ہے بھائی۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ من بکا علی مصاب الحسین، پھر سنیے، من بکا علی مصاب الحسین، حسین کی شہادت سے بہت پہلے رسول کا حسین کی مصیبت کا تذکرہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ کربلا واقعہ ہے، حادثہ نہیں ہے۔ کیا سنا ہے میں نے آپ کے سامنے؟ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ حادثہ اسے کہتے ہیں جو اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، ارے اس واقعے کی پیشین گوئی رسول فرما رہے ہیں، اور اسی کے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ حسین کے چاہنے والوں کو بھی بشارت دے دی رسول نے۔ ہاں توجہ، ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کسی صاحب کو توفیق ہو جائے، توفیق کا کیا کہوں، اگر کسی صاحب کا موقع لگ جائے کہ وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے مہینے میں 2-3 دفعہ مل لے، تو اس کے بھاؤ کتنے بڑھ جائیں گے بتا سکتا ہے کوئی؟ اور اگر 10 دفعہ مل لے ایک مہینے میں، کیا عالم ہوگا اس کا؟ چبلتے چبلتے چہرے کی لک بھی بدل جائے گی، ہے یا نہیں؟ الگ ہی پتہ چلے گا۔ ہاں، اور اس کی کیا اس کے جلوے ہوں گے، اس کی چال بدل جائے گی قبلہ، ہیں؟
یہ کوئی اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے. ہاں یہ چونکہ جبلت بشری ہے، یہ فطرت ہے کہ جب انسان کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کرتا ہے، میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، جب کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ، اپنے لیے اس کو شرف گردانتا ہے. اب سنیے کہ رسول نے آپ کو کیا ریوارڈ دیا ہے، آپ کو کیا عطا فرمایا ہے، بس وہ بتانا ہے مجھے اور بات بس تمام کر لینی ہے. اگر دل کے کانوں سے سن لے گئے تو آج مجلس کے بعد اپنا وزن محسوس کرنا کہ آپ ہو کیا. دیکھیے بات یہ ہے قبلہ سما صاحب کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کی آنکھ میں نور ہے نا، جس کی آنکھ میں نور ہے، اگر اسے کتنے ہی ہولناک سے ہولناک اندھیروں میں لے جائیے، توجہ، اگر معمولی سا جگنو بھی ادھر سے گیا تو اس کی آنکھ کا نور اس کی عقل کو خبر کر دے گا ادھر سے روشنی گئی ہے. اور اگر کوئی اندھا ہو، بلائنڈ ہو، تو پھر اس کے سامنے آپ مرکری جلائیے، اس کو سورج کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیجئے، بجلی گھر میں لے جا کے اسے اوندھا کر کے پٹک دیجئے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے کہ میں کہاں ہوں، اسے چاہے آپ ہلٹن ہوٹل میں بٹھائیے یا کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھا دیجئے، اس کے لیے بات برابر ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو حدیثیں سنائی جاتی ہیں نا آپ کو، یہ اسی لیے کہ دل کی آنکھوں کے اوپر جو غفلت کی پٹیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو ادھیڑ دیا جائے تاکہ مجلس میں آنے والے ملائکہ کا بھی مشاہدہ ہو سکے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میں حدیث رسول سنا رہا ہوں. رسول کی حدیث ہے، اس کی حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے نہ جانے کیا کیا چیزیں چھوڑ دی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ مانا، رسول اللہ کو مانا، اسی کی وجہ سے تو مانا ہے. اللہ سے کون ملاقات کر کے آیا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی کہ میں اللہ حضور سے مل کے آیا ہوں؟ ارے رسول نے بتایا وہ ہے، ہم نے مانا ہے یا نہیں؟ اس نے پہچنوایا، ہم نے مانا. رسول نے کہا حورے ہیں، کون ملاقات کر کے آیا ہے؟ کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ لیکن رسول مقبول کے کہنے کی بنا پہ ہم نے مانا ہے. توجہ، ہم نے مانا. رسول نے کہا جبریل آتا ہے، اسی کے کہنے پہ ہم نے مانا ہے، دیکھا آج تک نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ قصر توحید جو تعمیر ہوا ہے وہ زبان محمد پہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ مس کر دیا جملہ میں نے بڑی بات کہی ہے. 1,24,000 پیغمبروں کے نام کسے یاد ہیں؟ بتا سکتا ہے کوئی دنیا کے اندر کہ 1,24,000 پیغمبروں کے نام مجھے یاد ہیں؟ لیکن اگر ایک کو بھی کم کر دیا آدمی کافر ہو گیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، پہلا آدم ہے، آخری میں ہوں، ہے یا نہیں؟ تو جس کے کہنے کی بنا پہ ہم نے سب کچھ مانا، صرف کہنے کی بنا پہ، حالانکہ اس نے دکھایا نہیں، صرف بتایا. تو بتانے کی بنا پہ تو ہم سب چیز مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں. جسے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اٹھائے اور اٹھا کے دکھائے اور دکھا کے بتائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو پھر میرے مولا سلامت رکھے آپ کو. علی مولا، علی مولا، علی فلک مولا، علی
خدا سلامت رکھے آپ کو. تو یہ رسول کے کہنے کی بنا پہ جو رسول مقبول بیت الخلاء میں جانے کے آداب بتائے، کیا وہ رسول یہ نہیں بتائے گا کہ یہ مجلس حسین کیا ہے؟ تو جو بتایا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ، خدا کی قسم اگر لطف نہ آیا تو پھر بات ہی کیا ہے، بشرطے کہ دلوں کے کانوں سے سنا جائے. اللہ اکبر. من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے اور تذکر، جو حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، ہاں، اور جلس فی مجلس، جو کوئی حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، توجہ، آ کے بیٹھے خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حسین کو زندہ مان کے، ہاں، حسین کو دنیا آخرت کا شاہد مان کے، شہید مان کے، ہاں، اگر اس کی مجلس میں آ کے بیٹھے اور خدم اہل العزا، یا حسین کے کسی عزادار کی خدمت کرے، توجہ، خدمت کرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کبھی بھی کہیں بھی انجام دیا، اس کا صلہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، جو ملے گا وہ سنیے. سرکار نے فرمایا جس نے ان 4 کاموں میں سے، یعنی حسین پہ رویا ہو، حسین کی مجلس میں جا کے بیٹھے، حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کے کسی عزادار کی خدمت کرے، اسے پانی پلائے، اسے کھانا کھلائے، اس کے جوتیاں سیدھی کر کے رکھے. مسئلہ جوتی سیدھی کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جوتی کیا سوچ کے اس نے سیدھی کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مسئلہ یہ ہے کہ جوتی سیدھی کس کی ہے؟ وہ عزادار ہے حسین کا، اور عزادار حسین سمجھ کے جس نے اپنی ایگو کو ہرٹ کرنے کے بعد، اپنے تمام تر احترامات کو کچلنے کے بعد جس کی جوتی سیدھی کی، ارے حسین اسے ریوارڈ نہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے کہ کیا جزا ملتی ہے. جی، جو بصیرت کے اندھے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ کیا ہے مجلس. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بلند بھائی، پیچھے والے بھی بول رہے ہیں. ماشاءاللہ سب چہرے کھلے ہوئے ہیں. آل محمد علیہ السلام آپ کو شاد اور آباد رکھیں، اور کوئی غم نہ دے میرے مولا سوائے غم امام حسین کے. سب کے سب ماشاءاللہ چہرے کھلے ہوئے ہیں، فضائل سننے کے لیے بالکل سب آمادہ ہیں. وگرنہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے تو لوگ فضائل سننے کے بعد بالکل منہ ایسا بنا لیتے ہیں دماغ کا نیٹ ورک ہی بھاگ جاتا ہے. ہاں، لیکن الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے. ہاں، توجہ، چونکہ بھائی یہاں کوئی رٹی ہوئی بات تو ہے نہیں، جیسے جیسے جو ہے جو آپ کی قسمت کا ہوگا میرے مولا اسی طرح دماغ ڈیولپ کر دیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، پھر سن لیجئے تاکہ یاد رہے، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کی مجلس میں جا کے بیٹھے، یا حسین کے عزادار کی خدمت کرے، جس نے ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی انجام دیا کبھی بھی کہیں بھی، یہ رسول کہہ رہے ہیں
کبھی بھی اور کہیں بھی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی ابن ابی طالب، تو بالکل اس نے ایسا کیا کہ جیسے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو۔ اگر اسی جملے کے بعد مصائب پڑھ دوں تو بھائی بات یہ ہے کہ چنچل کی یعنی مورکھ کی ساری رات چنچل کا ایک پل برابر ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی بات، ایک میسیج مجھے دینا تھا اور وہ میسیج میں دے چکا ہوں، تو سمجھ میں آیا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ جی یہ میرے کہنے کے بقول نہیں، ہاں یہ اس کے کہنے کی وجہ سے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ بات اٹھایا کرتے ہیں بابو، ہاں توجہ، جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بات۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن مجید کی واضح آیت ہے، میرا حبیب تو نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو۔ جس کا یہ ارشاد گرامی وحی الہی کے مطابق ہے، ایک ہوتا ہے منظر، زما بھائی، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے تھر تھراتا ہوا دکھائی دے، کہا کہ بھئی گرمی ہو رہی ہے، یہ کیوں کانپ رہا ہے، یا تو اسے ملیریا ہونے والا ہے، بخار ہے، ہاں یہ کسی کے خوف سے، یعنی کانپنا جو ہے یہ ہے منظر ہے، لیکن اس کی بیماری یا جس وجہ سے وہ کانپ رہا ہوتا ہے یہ ہے پس منظر۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، ہے یا نہیں؟ آدمی نے منہ کے اوپر لگایا ہوا ہے ماسک، یہ ہے منظر۔ پس منظر یہ ہے کہ کرونا سے ڈرا ہوا ہے۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اسی طرح فضائل آل محمد سننے کے بعد چہروں کا بشاش ہو جانا، یہ ہے منظر، یہ ہے منظر۔ پس منظر یہ ہے کہ سننے والے کی ماں نیک ہے۔ آپ کے سامنے سننے والے کی لبیک یا حسین، 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 حیدری۔ آئیے حضور، بھائی جازے من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا عجیب بات ہے بھائی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد، ہے نا، وہ صادق الامین جسے قبلہ صادق الامین کفار اور مشرکین نے کہا۔ بھائی آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا تو ہم تو عقیدت میں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے جو ہے وہ مولا ہے، ہم تو کہہ دیں۔ بات تو جب ہے کہ جب جو ہے جس کو جو ہے وہ مانتا ہی نہ ہو، اور پھر اس کا دشمن بھی جو ہے وہ اسے صادق القول، صادق اور امین کہے، لطف تو جب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب میرے عزیزوں، منظر اور پس منظر بتایا میں نے آپ کو کہ اگر فضائل پڑھے جائیں سننے والا خوش ہو، یہ ہے منظر۔ توجہ، پس منظر یہ ہے کہ سننے والے کی ماں نیک ہے۔ اچھا، اگر فضائل سننے کے بعد منہ لٹک جائے، یہ ہے منظر۔ پس منظر یہ ہے، یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں
کتنی عجیب، کس نوعیت پہ سرکار نے بات چھوڑی ہے کہ اس نے گویا عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے ملاقات ہوئی تو اے رامپور والو اپنے گھر سے چلے تھے، عزا خانے کی نیت سے چلے تھے نا، یہ تھا منظر. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آپ اپنے گھر سے چلے مجلس کے قبلہ و کعبہ، چلے مجلس کے قصد سے، آپ چلے مجلس کے قصد سے، آپ نے دیکھا چاندنی بچھی ہوئی ہے، یہ ہے منظر، آپ آ کے بیٹھ گئے، یہ ہے منظر. آپ دیکھ رہے ہیں صرف چاندنی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کیا؟ علل عرش، وہ مجھ سے عرش پہ آنے کے بعد ملا. تو اب یہ اس کو فرش عظمت سمجھنا، رسول نے کہا یہ عرش الہی ہے. عرش ہے، سے نہیں ملتی ہے، یہ باپ کی وراثت سے نہیں ملتی ہے، یہ ماں کی ماں تو کی شرافت سے ملتی ہے. صحیح. مگر ایک بات اور بتا دیں، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے. بشرطے کے رگوں میں خون ہو، قارورہ نہ ہو. کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. صلوات پڑھے بابا بلند محمد آل محمد پر. كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن ابی طالب. گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے اس نے ایک دفعہ نہیں 40 دفعہ ملاقات کی. کیا بات بتائی تھی میں نے آپ کو تمہید میں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت سے ملتا ہے تو اس کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. پی ایم سے اگر کوئی ملے بھاؤ بڑھ جائیں گے. چلو چھوڑو، ایک دین کی مثال دے دوں آپ کے سامنے. اگر کوئی سیستانی صاحب سے مل کے آ جائے کیا عالم ہوگا اس کا. اور مہینے میں 4-5 دفعہ اگر قبلہ مل لیا تو ہو سکتا ہے کہ وکالت کا بھی دعویٰ کر دے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. ہے یا نہیں؟ یہ چونکہ بڑی شخصیت سے جب کوئی ملاقات کرتا ہے تو یہ شرف ہے. اب رامپور والوں تمہیں مولا کی قسم ہے، حق اور انصاف سے بتاؤ کہ کائنات میں علی سے اور محمد سے بڑا کسی کو ثابت کر کے کوئی دکھائے. نہیں ہے نا؟ تو ناز کرو نا مقدر پہ، ناز کرو پھر مقدر پہ. ہاں اب اگر کوئی کہے کہ کیا لے کے اٹھے ہیں مجلس سے، تو اسے جا کے یہ بتانا کہ علی سے اور محمد سے 40 دفعہ ملاقات کر کے آئے ہیں. نہ بہت سے لوگ اب بھی جو ہے وہ خاموش ہیں، پتہ نہیں کیا تردد ہے. لیکن میں ذرا سا ان کے بھی ذہن کو زوم کر کے یہ بات ان کے بھی ذہن میں بونا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی رسول کی حدیث کے تناظر میں. قبلہ توجہ، کیا عجیب بات ہے. حدیث ہے کہ مومن اگر مومن سے ملاقات کرے، یہ اخلاقیات پہ بھی جو ہے وہ مبنی ہے یہ بات. ہاں مل کے رہا کرو. توجہ، بڑی شدید تاکید کی گئی ہے اس بات کے لیے جی، اور وہ اسی کا سبب بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن سے ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، اور ہاتھ ملاتے وقت مجھ پر اور میری آل پاک پہ صلوات پڑھے. آواز آ رہی ہے نا پیچھے؟ آپ کی آواز بھی مجھ تک آنی چاہیے. توجہ، کیونکہ بات میری نہیں ہے، رسول کی بات ہے. توجہ، اور پھر توجہ کہ اگر کوئی
کسی مومن سے ملاقات کرے اور ہاتھ ملائے، ہاتھ ملاتے وقت مجھ پہ اور میری آل پاک پہ صلوات پڑھے، تو وہ ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے پائیں گے کہ اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا سنا گیا؟ نہ میں نے تو بڑی بات کہی ہے، یعنی توجہ، قبلہ مومن اگر مومن سے ملاقات کرے، مومن اگر مومن سے ملاقات کر کے محمد و آل محمد پہ درود پڑھ دے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ اور کوئی امیر المومنین سے ملاقات کرے، کوئی امیر المومنین سے ملاقات کرے، رسول مقبول سے ملاقات کرے، اچھا مومن سے تو ایک دفعہ ملے، مومن سے تو صرف ایک دفعہ ملے جب بھی گناہ معاف، اور امیر المومنین سے اگر 40 دفعہ ملے، رسول سے 40 دفعہ ملے۔ قبلہ ہمارے بغل کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ سارے کے سارے اعزاز مل رہے ہیں، کتنے اچھے ہیں ہم، گریبان وجود میں خود ہی منہ ڈال کے دیکھ لیں کتنے اچھے ہیں۔ ہر آدمی اپنا پورا ڈیٹا جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور ایک بات بتا دوں، بہت غور سے سننا اس بات کو، یہ مجلس سید الشہداء ہے، اس کو ہلکا مت سمجھنا۔ ہاں، اور میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں اپنے سارے سامعین سے آج پہلی مجلس میں، کہ مجھے سب کے سب مل کے یہ بتانا، قسم کھا کے، کہ اگر اس عزاداری امام حسین کو اپنی زندگی سے آپ ہٹا کے، مائنس کر کے اپنی زندگی سے عزاداری امام حسین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کیا؟ نہیں بتاؤ، بالکل بغیر کسی تکلف کے بتاؤ کیا ہو؟ کہاں وجود ہے آپ کا؟ کون جانتا ہے آپ کو؟ کتنے بڑے دولت مند ہیں آپ؟ کتنے بڑے ساہوکار ہیں آپ؟ بزنس کے کون سے پائیدان میں کھڑے ہیں آپ؟ کون سے سیاسی مار کے آپ نے سر کر لیے؟ کیا کر لیا آپ نے؟ بتائیے۔ نہیں بتاؤ، بالکل دو چار والی بات ہے۔ اگر فرش عزا کو، مجلس عزا کو ہماری زندگی سے جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے تو ہم سوکشم درشی سے نہیں ڈھونڈے جائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ لیکن بھائی منصور، اگر ہم فرش عزا پہ ہیں تو کائنات مل کے ہمیں چھپا نہیں سکتی۔ پھر دبدبہ بھی ہمارا ہے اور مرتبہ بھی ہمارا ہے، نام بھی ہمارا ہے، نمود بھی ہمارا ہے۔ یہ عزاداری ہے۔ توجہ، ایک باریک سی بات کہہ دوں، بات چونکہ لبوں پہ آ گئی تو چھپا نہیں سکتا، یہ عزاداری ہی ہے، اسی کا خوف ہے کہ جو دشمن بھی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ عزاداری ہی ہے کہ جس کے خوف کی بنا پہ دشمن بھی جو ہے وہ اذانیں دے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ہل ہل کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے دامن پہ خون حسین کا داغ صاف صاف نہ دکھائی دینے لگے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں، یہ عزائے سید الشہداء ہے میرے عزیز، بڑی قیمت دی ہے اس کی۔ یہ مجلس اس کو ہلکے میں نہ سمجھے کوئی، ہاں اس کے لیے تیاری کر کے آیا کرو، آداب ہیں، 13 صفتیں ہیں مجلسوں کی، ہے نا؟ کل سے انشاءاللہ بیان کریں گے 13 خصوصیات
مجلس حسین کی. ہاں یہ مجلس سید الشہداء ہماری شیرگ حیات ہے. دیکھیے مولانا صاحب ایک بات ہے بڑی لطیف سی بات ہے. یہ ثواب میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ ثواب اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس عمل کا ثواب نہ پتا ہو اس عمل کے انجام دینے والا ریاکاری میں دکھاوے میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن جس عمل کی جزا کا علم ہو تو پھر اس جزا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، پھر وہاں دکھاوا نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ قبلہ، حالانکہ وہ کریم ہے حسین، وہ کریم ہے حسین. بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ساری احادیث کے تناظر میں جملہ دینے لگا ہوں. قبلہ اگر باپ سے بیٹا دکھاوے کی محبت کرے، سن رہے ہیں آپ حضرات، اگر باپ سے بیٹا دکھاوے کی محبت کرے تو باپ کو بھی برداشت نہیں ہے. جو تیماردار اور آئیں گے نا دیکھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، اس کی زبان پہ قبلہ شکوہ آ جائے گا. کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مہمانوں کو دیکھنے کے بعد دوا کو پوچھتا ہے ہمارے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں لیتا ہمارا، ہے یا نہیں؟ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دکھاوے کی محبت اگر باپ اور بیٹے کے درمیان ہے تو باپ کو بھی گراں گزر جاتی ہے. اور کیا چاہتے ہو حسین ابن علی علیہ السلام سے؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا مولا؟ یہ حسین ہی تو ہے کہ تمہیں دکھاوے پہ بھی وجبت لہ الجنہ بنا دے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات. حدیث ہے مولانا صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، من بکا وابکا وتباکا، جو کوئی روئے اور رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے، وجبت لہ الجنہ، تینوں کے لیے جزا ایک، کہ جنت اس پہ واجب ہے. یہ سید شباب اہل الجنہ، جنت کا مالک دے رہا ہے جنت. اب کوئی اعتراض کرے تو بھائی کو اب ہاں مطلب کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ جب مالک جنت نے یہ اعلان کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو جی اعتراض کرنے والے؟ اب ایک راز اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ تھک جاتا ہے، جیسے بدن تھک جاتے ہیں، وہ مصائب ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیفیت گریہ نہیں طاری ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی جو ہے وہ رونے والے کا منہ بنا لیتا ہے، اور وہ روتا جب بھی ہے وہ، مگر بات یہ ہے کہ وہ پھر اس بات پہ روتا ہے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں ایک ایک راز، ایک ایک چیز کے اندر ایسے راز ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے. خدا کی قسم لطف آ جائے گا. پابندی وقت کے ساتھ آپ تشریف لائیں. اور چونکہ یہ مجلس سید الشہداء، یہ بڑی جن لوگوں کو اس کی معرفت تھی انہوں نے اس کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو بیچا اس مجلس حسین کے لیے. جنہیں اس کی قیمت پتہ تھی بچے بیچ ڈالے. کہہ دینا بڑا آسان ہے، ہاں، لیکن کوئی بیچ کے دکھائے بچے. مصائب الشیعہ پڑھ کے دیکھیے کہ کیا عالم. وہ تن سروں سے اکھاڑ لیے گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کے احترام میں جھکا دیا. ان آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا جو آنکھیں حسین کے غم میں اشکبار ہوئی ہیں. وہ ہاتھ تنوں سے اکھاڑ ڈالے گئے ہیں کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کے غم میں سینہ کو بھی کی ہے. کیا بگاڑا تھا حسین ابن علی نے کسی کا؟ ہاں، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے، اے پارہ جگر، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا. کیوں کہا تھا یہ؟ اس لیے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا تھا بابا جب میں بھی نہیں ہوں گی، علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے، حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوں گے، ہاں تو پھر میرے لال حسین پہ روئے گا کون؟ تو بی بی سے تڑپ کے رسول مقبول نے یہی بات کہی تھی، بشارت دی تھی کہ اے سیدہ گھبرا مت، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے.
اے جوانوں کبھی رونے میں تکلف نہ کرنا، اس لیے کہ جو بلند آواز سے روتا ہے بی بی سلام اللہ علیہا کے دفتر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہاں، قوم کے بزرگ تیرے حسین کے بزرگوں پہ روئے۔ خود سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے کہا انا قتیل الابرار، ارے میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں کہ مومن جب بھی میرا نام سنے گا اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ ارے کیسے؟ یعنی میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں۔ کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رلایا، کبھی اونو محمد کے لاشے پہ رلایا۔ کہہ دینا تو آسان ہے کہ جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، لیکن ایک ذاکر نے جب پڑھنا شروع کیا یہی بات کہ اس نے واقعہ پڑھا کہ حسین کے کڑیل جوان کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، یہ بات سننے کے بعد روتے روتے بہت سے لوگ مر گئے۔ تو اس کے دماغ کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے شاید علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ ارے یہی تصور لے کے سو گیا۔ رات کو خواب میں اس نے حسین مظلوم علیہ السلام کو دیکھا کہ حسین غریب علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں، اور اس سے سوال کرتے ہیں تو نے کیا تصور کیا ہے کہ تو نے میرے کڑیل جوان علی اکبر کے مصائب پڑھنے کا حق ادا کر دیا؟ ہاں مولا، جب میں نے مصائب پڑھے تو لوگ روتے روتے مر گئے۔ کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے پڑھا کیا ہے؟ کہا کہ سرکار میں نے پڑھا ہے کہ کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پہ حسین بن نمیر نے نیزہ داغا اور گھوڑے پہ بچہ سنبھل نہ سکا۔ کہا کہ یہ تو نے واقعہ پڑھا ہے، یہ تو صرف واقعہ پڑھا ہے، لیکن جس وقت علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھر در آیا اس وقت میرے دل پہ کیا گزر گئی؟ جس نے 18 برس علی اکبر کو اپنی آغوش میں پالا ہے اس کے دل پہ کیا گزر گئی؟ ارے علی اکبر کی ماں کے کلیجے پہ کیا گزر گئی؟ اگر تو واقعاً یہ پڑھ سکتا ہے تو تو نے بے شک علی اکبر کی مصیبت پڑھنے کا حق ادا کر دیا، مگر کلیجہ علی اکبر کا تھا، لیکن برچھی ہم سب کے دلوں پہ لگی ہے۔ ارے ہم شبیہ پیغمبر کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں تھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب منقلب۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ معبود جب دعا ہو مجلس میں تو بے شک تو نے اپنے سفیروں کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اے معبود ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو ہمیں فضائل سننے نہیں دیتے۔ پالنے والے تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو گناہ ہمیں حسین کے غم میں رونے سے روکتے ہیں۔ پالنے والے تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا منتقم خون حسین حضرت ولی اثر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ حضرت کا ظہور ہو، دل مومنین کے مسرور ہوں، حق کا بول بالا ہو، باطل کا منہ کالا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔